وفیہ لیلۃ خیر من الف شہر، رمضان کے مہینے میں ایک رات ہے وہ شب قدر اور لیلۃ القدر جس کو کہتے ہیں، وفیہ لیلۃ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اگر وہ کسی کو مل گیا اس کی زندگی بن گئی۔ اور اگر فرمایا کہ من حرم فقد حرم الخیر کلہ، اس سے اگر کوئی اللہ کا بندہ محروم رہ گیا تو وہ محروم ہو گیا۔ یہاں وہ عاملوں والا مسئلہ نہیں ہے، یہاں تو طے شدہ ہے کہ جو آپ کو بتا رہے کہ پورے سال میں اس کو تلاش نہ کرو، بلکہ آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ اس کو رمضان میں، اور رمضان میں پھر زیادہ تر روایتیں جو میرے پیارے کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، زیادہ تر آپ نے فرمایا کہ التمسوها فی العشر الاواخر، رمضان کے آخری عشرے کے اندر ان کو تلاش کرو۔ آخری عشرہ ظاہر ہے کہ 21 سے شروع ہوتا ہے۔ اب نبی نے بتا دیا کہ یہ 10 دن کے 3 عشرے ہیں، 3 عشروں میں سے پہلے عشرے کے اندر بھی شب قدر نہیں ہے، دوسرے میں بھی نہیں ہے، اور التمسوها فی العشر الاواخر، آخری عشرے کے اندر اس کو تلاش کرو۔ تو اللہ کے نبی نے تو بتا تو دیا کہ یہ آخری عشرے کے اندر ہے۔ اب اگر کوئی آدمی اعتکاف کا اہتمام کرتا ہے اور اپنے گھر سے اپنے آپ کو فارغ کر کے 10 دن کے لیے، 9 دن بنتے ہیں یا 10 دن بنتے ہیں، 9-10 دن کے لیے وہ فارغ ہو کر کے جب یہاں آئے گا، وہ پوری رات کو جب جاگے گا اور دن کو یہ کہ گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ اگر دن کو سوتا ہے، یہ تو طے شدہ ہے کہ وہ جو شب قدر ہے اور لیلۃ القدر ہے وہ رات ہے، وہ رات اور وہ دن نہیں ہے۔ جب وہ رات ہے تو آخری عشرے میں جب آپ پوری راتوں کو جاگیں گے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ کھڑے ہو کر کے آپ نفل پڑھیں اپنے آپ کو تھکا دیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاؤں کے اندر ورم آ جائیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ چیختے چلاتے آپ تلاوت کریں اور اپنی زبان کو بھی تھکا دیں، اپنے دماغ کو بھی تھکا دیں۔ آپ اگر اللہ کے گھر میں بیٹھے صرف استحضار رہے، صرف یہ خیال رہے، یہ صرف توجہ رہے کہ بس آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں، میں نہیں دیکھ رہا ہوں میں بدبخت ہوں، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ بس میں کسی اور مقصد کے لیے نہیں آیا ہوں، یہاں صرف آیا ہوں اپنے گناہوں کا انبار لے کر کے بخشش کروانے آیا ہوں، بس پروردگار تو کرم کر، تو کرم کر، تو کرم کر۔ اس ٹائم پہ اگر تو جاگ رہا اور زبان سے مانگ بھی نہیں رہا ہے، لیکن آپ اپنی حالت سے بتا رہے ہیں کہ میں گناہوں کا انبار لے کر کے آیا ہوں، میں پشیمان اور نادم بن کر کے آیا ہوں، مجھ سے پورا سال جاگا تو نہیں جاتا، آپ نے میرے لیے آسانی کر دی ہے، ان 10 دنوں کے اندر اے اللہ اب تو کرم کر لے، اب تو کرم کر لے۔ میں اس اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ اعتکاف والے لوگ وہ انشاءاللہ اس سے محروم نہیں ہوں گے۔ اعتکاف والوں کی جھولی میں بہت کچھ آ جاتا ہے، اعتکاف والوں کی جھولی میں بہت کچھ آ جاتا ہے، ہو جاتا ہے۔ بس اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، بعض لوگ صبح کو سبزی خریدتے ہیں اور مہنگے داموں میں، اور رات کو جو ہے نا وہ تاجر اور بروکر جب وہ دیکھتا ہے کہ اب میرے سامان کچھ چیزیں بچ گئی ہے اور مجھے اس سامان سے اور یہ پھل فروٹ اس سے مجھے ایک ہدف حاصل کرنا تھا، میری خرید تھی 20,000 روپے کے، اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ 20,000 میں نے پورے کر لیے، مزید پیسے میرے پاس آ گئے۔ اب یہ جو سبزی باقی بچ گئی ہے اور یہ باقی پھل فروٹ جو بن گئے، اگر وہ کلو دیتا ہے 100 روپے کا کلو دیتا ہے، لیکن آخر میں جب اس کا ہدف پورا ہو گیا تو وہ جوش میں آ کر کے پھر کہتے ہیں 10 روپے کلو، 10 روپے کلو، 20 روپے، 20 روپے، یا مارکیٹوں میں آپ نے دیکھا ہوگا۔ ان کے اہداف ہوتے ہیں، پہلے وہ مہنگے دیتے، لیکن ان کا حساب ہوتا ہے، اب وہ دیکھ رہا ہے کہ میں اپنے حساب کے اعتبار سے میرے روزانہ کی جو کمائی ہے، کچھ مجھے پیسے کمانے ہیں، وہ میں نے کما لیا۔ اب وہی ہے، یہ ظالم کا بچہ اسی سبزی کو 80-90 روپے پر کلو دیتا ہے دن کو اور دن کے ابتدائی حصے میں، لیکن اب اس کا ہدف پورا ہو گیا اور اس کے پیسے نکل گئے۔ آخر میں سبزی وہی ہے، ان سے کانٹ چھانٹ نہیں ہے، سڑے ہوئے بھی نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ 20 روپے کلو، 20 روپے کلو، 20، وہ جوش میں آ گیا، چیز بیانی وہی ہے۔ یہ ہوتا ہے، تاجر حضرات آپ کو بتا دیں گے، وہ میرا رب بھی اسی طریقہ پر پورا سال گزر گیا، گزرنے کے بعد رمضان میں جوش میں آ کر کے کہتا کہ لے لو نفل کا ثواب فرض میں 70 فرضوں کا ثواب ملے، فرض میں آپ کو یہ کہ 70 فرضوں کا یہ کہ ثواب ملے گا، اور پھر ایک رات
ہماری زندگیاں کیا ہوتی ہیں. میں تو کبھی کبھی زندگی گنتے ہوئے بھی مجھ سے اگر کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کی عمر کیا ہے تو مجھے سخت غصہ آتا ہے اس پر. اگر کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کی عمر کیا ہے تو اتنا غصہ آتا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اس کی پٹائی کروں. اور پھر یہ کہ مسئلہ اس طرح ہوتا ہے کہ میرے نبی نے فرمایا کہ اعمار امتی ما بین 60 الی 70. اعمار امتی ما بین 60 الی 70. میرے امت کے اکثر 80 اور 90% افراد وہ ہوں گے کہ ان کی عمر 60 سے لے کر کے 70 کے درمیان میں ہوتا ہے. 60-70 کے درمیان میں ہوتا ہے. ہم اپنی عمر پا چکے ہیں. یہاں کتنے لوگ, کوئی 20 میں چل رہا ہے, جیسے 20 سال آپ کے چل گئے اور آپ کو کوئی پتہ نہیں چلا. اگر آپ کی عمر 60 سال ہو تو باقی 40 سال بھی آ جائیں انہیں انشاءاللہ پتہ نہیں چلے گا. اگر کسی کی عمر اس وقت 40 سال ہے, اس وقت 40 سال ہے اور اللہ نے اس کے لیے لکھ دی ہے 60 سال, تو 40 سال میں اس ظالم کو جیسے پتہ نہیں چلا, یہ 20 سال بھی اسی طریقے پر گزریں گے, ان کو کوئی پتہ نہیں چلے گا. اگر کسی کے 50 سال گزر گئے, 50 سال میں اس نے کوئی آسمان نہیں گرایا, کوئی تیر اس نے نہیں ماری, تو اس طریقے پر اب یہ ہے کہ یہ بھی مزید اگر 5 سال اس کو 10 سال مل جائے کچھ بھی نہیں ہوگا. اس لیے میرا نبی فرماتے کہ آپ کے لیے ایک بہترین قسم کا پیکیج ہے, بہترین قسم کا آپ کے لیے انعام ہے کہ ایک رات اگر آپ حاصل کریں گے تو انسان کی عمر بنتی ہے زیادہ سے زیادہ وہ 60, 70 اور 80, 90, بہت کم 90 والے 100 والے تو بہت اس امت کے اندر. پرانی امتیں 700 سال اور 800 سال ان کی عمریں ہوتی تھی, وہ مسئلہ نہیں ہے ابھی. اب 80, 90 تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں, باقی 70, 60, 70 کے درمیان میں ہوتے ہیں. اب اگر شب قدر آپ کو مل گئے تو 1000 مہینوں سے بہتر ہے, اور 1000 مہینوں کا حساب آپ لگائیں گے تو 83 سال بنتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک رات اگر آپ کو مل گئی تو اس کا سمجھو کہ ایک پورے انسان کی ایک زندگی کے ثواب آپ کو مل گئے. وَفِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے, اور 1000 مہینے 83 سال بنتے ہیں. اما فرماتے ہیں, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آ جاتا ہے تو احیا لیلہ وایقظ امرأتہ وایقظ اہلہ. جب رمضان کا آخری عشرہ آ جاتا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر رات کو سوتے ہی نہیں تھے. ویسے عام دنوں میں مختلف معمولات تھے, جیسے کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. عام دنوں میں حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ 2/3 آپ سو جائیں اور 1/3 رات کے, فرض کر لو 9 گھنٹے کی رات ہے تو 6 گھنٹے آپ آرام فرما رہے ہیں, اور آپ یہ ہے کہ 3 گھنٹے کھڑے ہو کر کے آپ تہجد پڑھ رہے ہیں. اور کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے کہ رات میں 2 گھنٹے آرام کیے, پھر اٹھا 2 گھنٹہ آپ نے یہ کہ پھر نماز پڑھی, نفلیں پڑھی, اور پھر آرام کیا, پھر اٹھے, پھر آپ نے نفل پڑھی. لیکن رمضان کے آخری عشرے کے اندر فرمایا, اما فرماتی ہے کہ احیا لیلہ, کہ آخری عشرے کی راتوں کو آپ زندہ رکھتے تھے. راتیں اس وقت زندہ ہوتی ہے کہ عبادت, قرآن, ذکر و اذکار, اور اللہ کا بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. اور اگر بندہ جب سوتا ہے نا تو سونے والا خود بھی مردہ ہے, اور اس کا زمانہ, وہ جو اس کی عمر گزر رہی وہ عمر بھی مردہ ہے. کیا سمجھانے کا انداز ہے. محمد رسول اللہ خود تو زندہ ہے, لیکن محمد رسول اللہ اپنی زندگی کو راتوں کو زندہ رکھتے تھے, راتوں کو زندہ رکھتے تھے, راتوں کو آباد رکھتے تھے. میرا زمانہ, میری راتیں گزر جائیں ان کو میں زندہ رکھوں. اس کا مطلب یہ ہے میری رات میں اگر کچھ عبادت ہو رہی ہے تو یہ رات جو گزر رہی ہے, جس میں یہ رات میں گزار رہا ہوں, تو یہ رات میری زندہ ہوگی. اور اگر یہ ہے کہ میں سو گیا اور یہ رات میری ایسی بغیر عبادت کی گزر گئی تو میں بھی مردہ ہوں, اور میری رات بھی مردہ ہے, اور میری زندگی بھی مردہ ہے. کان احیا لیلہ, کان احیا لیلہ, آخری عشرہ کے راتوں کو زندہ رکھتے تھے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے انسان کی زندگی سونے میں نہیں ہے. ہماری تو زندگی یہ ہے کہ جی اللہ کا بھلا کریے کہ بس جاگیں, اس میں سونے میں خراٹے لے لیں. جب یہ امت راتوں کو روتی تھی نا تو پورے دن ہنستے تھے. یہ امت جب کہ آسمان نے بھی دیکھا, مسجد نبوی نے بھی دیکھا, مسجد حرام نے بھی دیکھا, مکہ اور مدینہ کی سرزمین نے بھی دیکھا,
یہ امت کے افراد، بتی تو ہوتی بھی نہیں تھی، والبیوت یومئذ لیس فیہا مصابیح، گھروں میں چراغوں کا تو نظام ہی نہیں تھا۔ اب ان راتوں کو اٹھ کر کے یہ جو خیمہ ہے یہ اشرین کا خیمہ ہے، ان خیموں سے مستقل آدھی رات کو تلاوت کی آواز آتی ہے، اور یہ اللہ کا بھلا کرے قریش کے ہیں، اور یہ کسی اور کے مختلف قبائل کے، کبھی قریب سفر میں کبھی نکل جاتے تو سفر میں اگر خیمے لگاتے تو آپ نے فرمایا انی لأعرف رفقت الاشعریین، میں اشعریوں کو جانتا ہوں، مجھے رات کو پتہ چلتا ہے کہ یہ خیمے اور یہ اشعریین کے، یہ فلاں کے، یہ مہاجر کے، یہ انصار کے۔ تو پوچھا کسی نے کہ حضرت آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ فرمایا رات کو ان کی تلاوتیں سنتا ہوں، مجھے پتہ چلتا ہے کون تلاوت کر۔ رات کو جب یہ امت جاگتی تھی نا تو پھر پورا دن یہ امت ہنستی تھی، اس امت پر سوائے اللہ کے خوف کے کسی کا خوف طاری نہیں ہوتا تھا۔ لیکن اب رات کو خراٹے لے رہے ہیں، اب تو خیر وہ خراٹے لینا بھی ہم سے ختم ہو گیا، وہ تو ٹیلی ویژن میں ہم لوگ لگے رہتے ہیں، پوری رات گزر جاتی ہے، یا خراٹے لے کر کے سوتے ہیں، جب پوری رات سوتے ہیں تو پھر پورا دن روتے ہیں۔ جو اللہ کے سامنے نہیں روئے گا اس کو بیوی رلائے گی، جو اللہ کے سامنے نہیں روئے گا اس کو بچے رلائیں گے، جو اللہ کے سامنے نہیں روئے گا اس کو قرض خواہ رلائیں گے، جو اللہ کے سامنے نہیں روئے گا اس کو حکومتیں رلائیں گے۔ مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ساتھ ہی ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ کسی بھی ناگہانی کی صورت میں آپ کو ہماری ویڈیوز بر وقت مل سکے۔